جب صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہلکا لو اس کو, بہت زیادہ ہلکا اس سینس میں کہ مشکل نہیں ہے, لیکن جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, کوئی سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہوگا تھوڑی سی سزا اپنے آپ کو چپت لگانی پڑے گی, اور پھر بے شک ہو جائے پھر دوبارہ چپت لگا دو, پھر ہو جائے پھر. جب میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سزا دے گا نا اس سے گناہ چھوٹیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں یہ اگر اس نے سزا دینا ہی چھوڑ دی مایوس ہو کے کہ یار گناہ تو چھوٹ نہیں رہا. ایک آدمی کو عادت تھی برے کام کی, میں نے اس سے کہا جب یہ برا کام ہو 10 رکعت نفل پڑھو کھانا کھانے سے پہلے, کیونکہ ایسا نا پوری زندگی میں جب چاہو 10 رکعت نفل پڑھ لو, ایسا نہیں ہو. میں نے بولا کہ عشاء کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک 10 رکعت نفل نہ پڑھ لو, اور دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے نہ پڑھ لو. تو وہ گناہ کرتا, 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا, پھر 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا. مجھے کہہ رہا ہے یار یہ تو ہو. میں نے کہا دیکھو کمی آئے گی, ایسا نہیں ہوگا جتنی دفعہ پہلے کرتے تھے اتنی دفعہ ہو رہا ہے, اس میں کچھ کمی آئی. کہہ رہے ہاں پہلے اگر یہ 6 دفعہ گناہ ہو رہا تو اب 4 دفعہ ہو گیا ہے. میں نے کوئی بات نہیں, کنٹینیو اسی کو چلاؤ, 4 سے 3 پہ آؤ گے, 3 سے 2 پہ آؤ گے, 2 سے 1 پہ آؤ گے, پھر ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ہو. شیطان کہے گا یار چھوٹا تو اب بھی نہیں نا, مہینے میں ایک دفعہ تو ہو ہی رہا ہے نا. تو شیطان کو بولو کہ بھائی جب اتنی دفعہ ہو رہا تھا اب مہینے میں ایک بار پہ آ گیا ہوں, اس کا مطلب کمی آ رہی ہے, انشاءاللہ 2 مہینے میں ایک بار پہ آئے گا. اور جب ایک دفعہ سمت صحیح ہو جائے نا, ٹریک صحیح ہو جائے تو منزل تک اللہ پہنچا ہی دیتا ہے. اور ویسے بھی بھائی حضرت مفتی تقی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ بڑا زبردست شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا, قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. بڑا پیارا شعر ہے حضرت کا. راہ الفت میں یعنی محبت کی راہ میں جب آپ نے قدم چلا لیے نا تو پھر ہمیں منزل نہیں چاہیے, ہمیں وہ چلنا ہی اچھا لگتا ہے. قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل پہ پہنچنے کے جو راستہ ہے نا اسی میں تھک ہار کے بیٹھ جانا, یہی منزل ہے. تو جب آپ اللہ کی طرف چل پڑے نا تو بے شک گناہ نہیں بھی چھوٹنے, ٹریک سیدھا ہو گیا نا. تو بس ٹریک سیدھا ہونے کا مطلب اللہ کی رخ تو اللہ کی طرف ہو گیا نا بھائی, تو بس اللہ اسی کو قبول کر لے گا. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اللہ کہتا ہے بھائی تو گناہوں کے ہاتھوں ہتھیار نہیں ڈالے, کوشش میں لگا رہا, تو اللہ ہو سکتا ہے اسی کو قبول کر لے کہ چل بھائی تو نے کوشش تو کی ہے نا, چل جا جانا. ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا, تو ہم اسی راستے میں ہی تھک کے چور ہو کے مر جائیں تو کوئی بات نہیں. ہم اللہ سے قبر میں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا, آخری سٹا میں نے ہفتے کے دن لگایا تھا, اتوار کو میری موت ہو گئی, میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے والا سٹا بھی میں نے چھوڑنا ہے, مہلت ہی نہیں دی تو نے اٹھا لیا. تو ہو سکتا ہے اللہ کہ چل بھائی تو پہلے مہینے میں 6 سٹے لگاتا تھا, تو نے اس دن مہینے میں 1 سٹا لگایا اور تو مر گیا, تو ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑ کے تو نہیں آیا لیکن تیرا ٹریک صحیح تھا. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو امید ہے بخش دے گا کہ چلو یار صحیح ٹریک پہ آ تو گئے نا. لیکن اگر آپ نے ہتھیار ڈال دی اور آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہو رہا, تو اللہ کہے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قرآن میں اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ جنت میں نہ جاؤ اور تمہیں زبردستی گھسیٹ کے لے جائیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی. جس نے گناہ پہ ہتھیار ڈال کے کمپرومائز کر لیا اٹ مینز اس نے جہنم کو کمپرومائز کر لیا ہے. تو جب آپ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں.